اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنگ سے ایک رات پہلے میدان بدر میں خوب بارش ہوئی. اب آپ دیکھیں کہ قریش نے خیمے جو تھے وہ مٹی والی زمین پہ لگائے تھے تاکہ ان کے لیے چلنے پھرنے میں آسانی ہو، اور ریتلی زمین انہوں نے مسلمانوں کے لیے چھوڑ دی تھی. بارش ہونے کی وجہ سے ان کی مٹی والی زمین پر کیچڑ بن گیا اور پھسلن ہو گئی. اس پر ان کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو گیا، اور ان کے اونٹ جن کے اوپر مال لدا ہوا تھا وہ دلدل میں پھنسنے لگے. اب آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے خیمے لگے تھے ریتلی زمین پر. بارش کی وجہ سے ریتلی زمین سخت اور مضبوط ہو گئی اور زمین ہموار بھی ہو گئی، مسلمانوں کے لیے آسانی ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 11 میں فرمایا ہے، جب اللہ نے تم پر اونگ ڈال دی اپنی طرف سے تمہاری تسکین کے لیے، اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی اتارا تاکہ اس کے ذریعے سے وہ تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی نجاست کو دور کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے قدموں کو جما دے. اچھا، اب اس جنگ میں دیکھیں تو ایک صورتحال بڑی مختلف سی ہے. دونوں طرف لڑنے والی فوجیں عرب ہیں، دونوں طرف رشتہ دار بھی ہیں. کہیں بھائی بھائی کا مقابلہ کر رہا ہے، کہیں باپ بیٹے کے سامنے کھڑا ہے، چچا اپنے بھتیجے، بھانجا اپنے ماموں کے خلاف لڑا ہے. اس صورتحال کے تحت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ مسلمان اپنے سروں پر ایسا نشان رکھیں کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی فوج کو پہچان سکیں. اچھا، آپ دیکھیں سورہ ال عمران کی آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ نے اس نشانی کے متعلق کیسے ذکر فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں اگر تم دل کو مضبوط رکھو اور ڈرتے رہو اور کافر تم پر جوش کے ساتھ ایک دم حملہ کر دیں تو پروردگار 5000 فرشتے جن پر نشان ہوں گے تمہاری مدد کو بھیجے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید کے مطابق مسلمان فوج کچھ اس طرح سے نشان باندھتے ہیں. ایک صف نے اپنے سروں پر سفید امامہ یعنی پگڑی باندھ لی ہے، جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سفید رنگ کی اون نشان کے طور پر لگا رکھی ہے. دوسری صف نے اپنے سروں پر پیلے رنگ کا کپڑا نشان کے طور پر رکھ لیا ہے. زبیر بن عوام نے پیلے رنگ کی پگڑی باندھی ہوئی تھی. تیسری صف نے اپنے سروں پر باندھی ہوئی پگڑیوں پر پرندوں کے پر لگا لیے، جیسے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اپنے امامہ میں شتر مرغ کے پر لگائے جو ہوا چلنے سے ہلتے ہیں. ابو دجانہ کے سر پر سرخ رنگ کی پگڑی ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمان فوجیوں کے بارے میں سورہ صف کی آیت نمبر 4 میں فرمایا ہے، اللہ تو ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کے راستے میں اس طرح مل کر لڑتے ہیں گویا وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو. جنگ بدر کا دن بھی آ گیا. اس دن رمضان کی 17 تاریخ تھی اور سال سن 2 ہجری. مسلمان فوج پہلے میدان جنگ میں اتری. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاعی جگہ کا انتخاب کیا. ریت کے ٹیلوں کے آخر میں صف بندی کی گئی تاکہ قریش مکہ حملہ کریں تو انہیں ریت کے ٹیلوں کو عبور کرنا پڑے، جس وجہ سے گھوڑے اور پیدل فوجی تھک جائیں گے جبکہ مسلمان فوجی تازہ دم رہیں گے. مسلمان فوج کا منہ مغرب کی سمت ہے تاکہ سورج ان کو تنگ نہ کرے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کو سمجھایا کہ دشمن کو کسی طرح بھی اپنی پشت سے حملہ کرنے کا موقع نہیں دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا اور تینوں صفوں کو ایک تکون کی شکل میں کھڑا کر دیا. یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ سٹیپ تھا. اس طرح دشمن مسلمانوں پر پیٹھ پیچھے حملہ کہیں سے بھی نہیں کر سکتا تھا. دوسری بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھائی کہ اگر ایک مسلمان شہید ہوگا تو اس کی جگہ دوسرا مسلمان لے گا. اس طرح یہ صفیں ایک دیوار کی طرح ہو جائیں گی. تیسری ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ انفرادی لڑائی نہیں لڑنی یا جنت کی تمنا میں اپنی صف چھوڑ کر دشمن کی صف میں نہیں گھسنا. دشمن تعداد میں بہت زیادہ ہے تو اگر ایسا کیا جائے گا یعنی کوئی شخص اکیلے ہی لڑنے کھڑا ہو جائے گا تو اس کا نتیجہ موت کے سوا کچھ نہیں ہوگا. اب عرب کے لوگوں نے جنگ کی ایسی حکمت عملی کبھی نہیں دیکھی تھی. جمعے کا سورج طلوع ہو رہا تھا، دونوں طرف فوجیں صف بندی کر رہی تھیں. کہا جاتا ہے کہ اس وقت مارچ کے مہینے میں بدر کی وادی میں درجہ حرارت تقریباً 40 ڈگری تھا. میدان کی ریت بہت باریک ہے، جگہ جگہ ریت کی دلدلیں بھی موجود ہیں. لڑائی میں یہ دلدلیں بہت خطرناک ثابت ہوتی ہیں. گھوڑے ایسی زمین پہ نہیں چل سکتے، انسان بھی پھنس جاتے ہیں بلکہ تھک جاتے ہیں. اب اس کا فائدہ مسلمان فوج کو کچھ اس طرح سے ہو رہا تھا کہ میدان سے اٹھتی ہوئی باریک ریت اور مٹی قریش کی آنکھوں میں پڑتی تھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان فوج کو پتھر اکٹھے کرنے کا حکم بھی دیا کہ ضرورت پڑنے پر دفاع کے کام آ سکیں. یہ پتھر مسلمان فوجیوں کے پاس پڑے ہیں جو کہ دفاعی تکون یعنی ٹرائنگل کی صورت میں صفوں میں کھڑے ہوئے ہیں.
اب دفاعی تکون کی ایک صف جس کا منہ دشمن کی طرف ہوگا اس کے علم بردار علی رضی اللہ عنہ ہے، یعنی علی رضی اللہ عنہ کے پاس سیاہ رنگ کا جھنڈا ہے۔ تکون کی دوسری صف کا علم یعنی جھنڈا سفید ہے، یہ جھنڈا مصعب بن عمیر کے پاس ہے۔ تکون کی تیسری صف کا جھنڈا سعد بن معاذ کے ہاتھ میں ہے اور اس کا رنگ بھی سیاہ ہے۔ کچھ تاریخ دانوں نے یہ بھی کہا کہ تیسری صف کا جھنڈا حباب بن منذر کے پاس ہے۔ سعد اور حباب دونوں ہی انصار ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں جب عتبہ بن ربیع کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس قوم کے کسی شخص میں بھلائی ہے تو وہ سرخ اونٹ پر سرخ پگڑی والا خوبصورت سوار ہے، اگر یہ لوگ اس کی بات سن لیں اور مان لیں تو تباہی سے بچ جائیں گے۔ جنگ شروع ہونے کو تھی، فوجیں اپنی صف بندی مکمل کر چکی تھیں۔ حکیم بن حزام اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے اور قریش مکہ کی فوج میں شامل ہیں۔ حکیم کوشش کر رہے ہیں کہ جنگ نہ ہو اور قریش واپس چلے جائیں۔ جنگ کی صورت میں دونوں طرف کے قبیلے رشتہ دار ہیں۔ حکیم نے عتبہ بن ربیع کو مشورہ دیا کہ وہ عمرو بن حضرمی کی دید یعنی خون بہا خود ادا کرے اور یہ جنگ روکنے کی کوشش کرے۔ حکیم کی بات پر عتبہ بن ربیع اپنے لوگوں سے کہتا ہے کہ جماعت قریش، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں سے جنگ کر کے کیا حاصل کرنا چاہتے ہو؟ خدا کی قسم اگر تم قتل ہو گئے یا تم نے ان لوگوں کو قتل کر دیا تو ساری زندگی ایک دوسرے سے آنکھ نہیں ملا پاؤ گے۔ کسی نے اپنا بھائی قتل کیا ہوگا تو کسی نے اپنا چچا، ایک دوسرے کو دیکھو گے تو تمہارا خون کھولے گا۔ واپس مکہ چلو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی عرب قبیلوں کے لیے چھوڑ دو۔ اگر انہوں نے خدا نخواستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیا تو تمہاری خواہش پوری ہو جائے گی۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی باقی عرب پر غالب آ گئے تو تب بھی ہماری ہی عزت بڑھے گی اور تم اچھے سلوک کی وجہ سے ان کے ساتھ شامل ہو سکو گے کہ تم نے اس جنگ کو چھوڑ دیا۔ ہمارے لیے یہی بہتری کا راستہ ہے۔ اگر عرب تمہیں بزدلی کا تانا دیں تو تم میرا نام لے لینا، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں ڈرپوک نہیں۔ حکیم اور عتبہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، قریش کے پاس اس جنگ کا کوئی جواز نہیں ہے۔ قریش اپنے قافلے اور مال و دولت کو بچانے کے لیے نکلے تھے جو حفاظت سے مسلمانوں سے بہت دور جا چکا ہے۔ مسلمانوں نے قریش کا کوئی نقصان نہیں کیا، نہ ہی ان کا قافلہ لوٹا ہے، بلکہ قریش نے پہلے ہی مدینہ منورہ کا اقتصادی محاصرہ کیا تھا، مسلمانوں کے ساتھ کافی زیادتی کر رہے تھے۔ ان حالات میں مسلمانوں پر جنگ مسلط کرنا صرف اور صرف ظلم تھا۔ اس جنگ میں دونوں طرف کا نقصان ہونا تھا۔ عرب کی روایات کے مطابق قریش مسلمانوں پر حملہ کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ عرب کی تاریخ میں ایسی بہت سی لڑائیاں ہیں جن میں دشمن فوجیں میدان میں صف بندی کر لینے کے بعد بھی کسی عقل مند کی کوشش سے لڑے بغیر واپس ہو گئی تھیں۔ ابو جہل جب عتبہ کی باتیں سنتا ہے تو کہتا ہے کہ عتبہ بزدل ہے، اسے ڈر ہے کہ اس کا بے دین بیٹا ابو حذیفہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر یثرب ہجرت کر چکا ہے وہ اس وقت میدان جنگ میں ہے، کہیں وہ مارا نہ جائے۔ ابو جہل مزید کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عتبہ کے چچا کے بیٹے ہیں، اس کو ڈر ہے کہ اس کے چچا زاد مارے نہ جائیں۔ اللہ کی قسم ابا صفوان، جب دو دلیر جنگ کے لیے آمنے سامنے ہیں تو تم بزدل ہو گئے ہو، اب تم ہمیں واپس جانے کا کہہ رہے ہو تاکہ ہم دنیا میں رسوا ہو جائیں۔ اللہ کی قسم ہم اس وقت تک واپس نہیں لوٹیں گے کہ جب تک ہم دونوں فوجوں کے درمیان فیصلہ نہ ہو جائے۔ انشاءاللہ باقی نیکسٹ ویڈیو میں۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔